مگر کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں والد صاحب کو یہ بتانا چاہتی تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، ان کے ابا نہیں رہے تو کیا ہوا؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایک بہن اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے وقت وہ چائے بنا رہی تھی اور ان کا ہاتھ جل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے والد نے جب دیکھا تو ایک دم ہاتھ تھام لیا اور تڑپ گئے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی دور رکھتے ہیں اور فوراً برنول اٹھا کر لاتے ہیں۔ اب مرہم بھی لگا رہے ہیں اور امی کی کلاس بھی لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں بھیجتی ہو آخر کچن میں؟ 1000 بار کہا ہے کہ اس سے کوئی کام نہ کرایا کرے۔ امی خود سختے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میرا جلا تھا لیکن تکلیف ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں کہاں خوشی سے بیچتی ہوں، مگر کل کو اس کی شادی ہونی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ماں نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ وہ بہت دکھی لہجے میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ ابا کہتے ہیں کہ ہاں تو کہتے رہے لوگ جو ان کو کہنا ہے، مگر اب یہ کچن میں نہیں جائے گی۔ والد صاحب نے مجھے بے ساختہ گلے لگایا اور اماں کو وارن بھی کر دیا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا مگر میں نہیں ہوئی۔ اور بہن کہتی ہیں کہ میں بس اماں کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جن کے انگوٹھے سبزیاں کاٹ کر نشان زدہ ہو گئے تھے۔ کتنی بار ان کا ہاتھ جلا تھا، سیاہ داغ نما نشان موجود تھے ان کے ہاتھوں پر۔ البتہ زخم ہلکے ہو چکے تھے، بلکہ ابھی ایک ہفتہ پہلے چھری سے کوئی چیز کاٹ رہی تھی وہ، تو ان کی شہادت کی انگلی پر اتنا بڑا کٹ لگ گیا کہ بہت خون بہنے لگا۔ انہوں نے پٹی بھی نہیں باندھی، کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں والد صاحب کو یہ بتانا چاہتی تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، ان کے ابا نہیں رہے تو کیا ہوا؟ ان کے شوہر تو حیات ہے ماشاءاللہ۔ آپ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھے، اور بیوی کا درد وہ کسے جا کر بتائے؟ وہ کون محسوس کرے گا؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ کاش دنیا کے تمام مرد جس طرح اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے حساس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بیوی کے لیے بھی فکر مند ہو جائیں، تو کتنی ہی عورتیں حقیقتاً جی اٹھیں گی۔